بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 31 جنوری 2022 بروز سوموار 28 جمادی الثانی بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ہم لاتے ہیں سعودی عرب بھر کی ٹھنڈی خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی نئی اہم اپڈیٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج پہلی خبر کے ساتھ۔ کورونا کے نئے کیسز کم، صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدللہ نے کہا کہ کورونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد زیادہ تسلی بخش ہے، صورتحال معمول کی جانب جا رہی ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ دنیا بھر میں کورونا کیسز ریکارڈ پر آ رہے ہیں، تاہم ہر معاشرے میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال زیادہ محفوظ اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر محمد العبدللہ نے کہا کہ سعودی عرب میں کورونا کی کیسز کی تعداد تسلی بخش حد تک کم ہو رہی ہے۔ وزارت صحت زیر علاج مریضوں، خصوصاً جو آئی سی یو میں مریض ہیں، ان کا بہت خیال رکھ رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ معاشرے میں ویکسین لگوانے والوں کا دائرہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے جو وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری امور کے ترجمان ہیں سیف اللہ السویم، ان کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ العبدللہ نے مزید کہا کہ جو لوگ ویکسین کی دوسری خوراک لے چکے ہوں اور انہیں 3 یا 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہو، وہ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ یہ سہولت 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کورونا وائرس میں مبتلا لوگ بھی صحت یاب ہونے کے بعد بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی 56 ملین سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ ویکسین لگانے والوں کی تعداد 23.6 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو نازک کیسز ہیں اس کی تعداد کم ہوئی ہے۔ وزارت بلدیات کے ترجمان سیف السویم نے کہا کہ وزارت تجارتی اداروں اور بازاروں میں وائرس سے بچانے کے لیے SOPs پر عمل کروا رہی ہے۔ متعلقہ ادارے تعاون کر رہے ہیں۔ تمام سرکاری اداروں کی پارٹنرشپ سے جو صحت کے ٹارگٹ ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو میونسپلٹیاں ہیں اور بلدیاتی کونسلیں ہیں، وہ 1 اکتوبر سے 29 جنوری 2022 تک بازاروں اور تجارتی مراکز میں 5,28,489 تفتیشی چھاپے مار چکی ہیں۔ ایک ہفتے میں کورونا SOPs کی 29,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں کورونا SOPs کی 29,164 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ سرکاری خبرساں SPA کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن سب سے زیادہ 8,012 خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے میں سامنے آیا۔ مدینہ منورہ میں 4,413 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ الشرقیہ 3,632، مکہ مکرمہ 2,564، جبکہ ہائل ریجن میں 2,046 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ سعودی ٹیلنٹ فاؤنڈیشن محبہ پروگرام میں عرب طلباء کے نتائج کا اعلان۔ کنگ عبدالعزیز اور ان کے ساتھیوں کی فاؤنڈیشن برائے تحائف اور تخلیقی صلاحیت محبہ، جس کا نام ہے، اور عرب لیگ کی تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی تنظیم جس کا نام ALECSO ہے، اس نے عرب طلباء کی تعلیمی ترقی کے ذریعے جدت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ پروگرام جاری کیا تھا۔ اس میں شامل طلباء کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد پر 100 ملین ریال جرمانہ، 2 بلین ریال ضبط کر لیے گئے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ملوث 2 لوگوں کو قید کی سزا کے علاوہ 2 بلین ریال ضبط اور 100 ملین ریال جرمانہ عائد کرنے کا ابتدائی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ مذکورہ کیس میں ایک شہری اور ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا گیا۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ مذکورہ افراد نے اجازت نامہ حاصل کیے بغیر صرافہ کا کاروبار کیا اور ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں کو پیسے بھیجنے کی سہولت فراہم کی۔ ملوث افراد نے غیر قانونی تجارت کے علاوہ منشیات کا کاروبار بھی کیا۔ غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک بھیجے جانے والی رقم کی مالیت 2 بلین ریال کے قریب ہے۔ مذکورہ رقم سعودی شہری کے نام سے کئی ملکوں میں ٹرانسفر کی گئی تاکہ اس پر قانونی رنگ چڑھایا جائے اور اسے تجارتی لین دین کی رقم قرار دیا جائے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا دونوں ملوث افراد کو گرفتار کر کے انہیں قید کیا گیا ہے۔ بیرون ملک ٹرانسفر کی جانے والی رقم کے برابر یعنی 2 بلین ریال ضبط کیے گئے ہیں۔ جرم میں ملوث ہونے پر تجارتی ادارے اور افراد پر 100 ملین ریال کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ نیز شہری کو سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ غیر ملکی کو سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ملک سے بے دخل کر کے اسے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ نتاجات کے نئے پروگرام اور لاجسٹک سیکٹر پر اثرات کا جائزہ۔
سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود نے سعودی عرب میں لاجسٹک نیشنل کمیٹی کے ارکان کے ساتھ ورچوئل اجلاس کیا۔ اجلاس میں وزارت کے نمائندے شریک ہوئے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جو اجلاس کے شرکاء نے لاجسٹک نیشنل کمیٹی کے کردار، اہداف اور نتائج کے نئے پروگرام اور لاجسٹک سیکٹر پر اس کے ہونے والے اثرات کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر افرادی قوت پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی حکمت عملی بنائے ہیں۔ وزارت چاہتی ہے کہ پرائیویٹ ادارے ترقی کریں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں اور لیبر مارکیٹ میں پیش آنے والی تمام رکاوٹیں ٹھوس بنیادوں پر حل کی جائیں۔ اقامہ ایکسپائر اور خروج بھی ختم ہے، کیا کیا جائے؟ سعودی عرب میں رہنے اور متعلقہ قوانین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ رہائشی کے پاس ایکٹیو اقامہ موجود ہو۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران موجودہ وبائی صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے کئی مرتبہ اقامہ کی بلا معاوضہ تجدید کی گئی ہے۔ ایک شخص نے اقامہ کی مدت کے حوالے سے دریافت کیا، اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، رینیو نہیں ہو رہا، چھٹی بھی نہیں بڑھ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ وہ اقامہ ہولڈرز غیر ملکی جو سعودی عرب سے باہر ہیں اور ان کا تعلق ایسے ملکوں سے ہے جہاں سے ڈائریکٹ آنے پر پابندی آئی تھی، ان کے اقاموں اور ان کی چھٹی میں مفت توسیع کے شاہی احکامات آلریڈی جاری ہو چکے ہیں، جن کے مطابق غیر ملکیوں کے اقامے اور خروجہ ایگزٹ انٹری کی مدت میں 31 مارچ 2022 تک مفت توسیع کی جائے گی۔ جب وزارت کا مزید کہنا تھا کہ وہ غیر ملکی جو پابندی والے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اقاموں اور خروجہ کی مدت میں مفت توسیع مرحلہ وار کی جا رہی ہے۔ اقاموں اور خروجہ کی مدت میں مفت توسیع جوازات اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ توسیع کے احکامات سے پہلے سعودی حکومت کی جانب سے 31 جنوری تک اقاموں اور خروجہ کی مدت میں مفت توسیع کی گئی تھی۔ اس حوالے سے وہ لوگ جن کے اقاموں اور چھٹی میں ابھی تک توسیع نہیں ہوئی وہ اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ شاہی احکامات جاری ہونے کے بعد ان پر متعلقہ ادارے عمل کر رہے ہیں، جو کہ مرحلہ وار ہوگا۔ خروجہ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، اگر کوئی چھٹی اپنے وطن گیا ہو تو اس کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قوانین کے مطابق چھٹی پر جانے والوں کا فائنل ایگزٹ نہیں لگ سکتا۔ قانونی طور پر خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر ملکی جس کا خروج نہائی لگایا جانا ہو وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ واضح رہے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزے کے لیے بنیادی شرط ویلڈ اقامہ کے ہونے کی ہے جس کی مدت کم سے کم 60 دن ہونی چاہیے۔ خروج نہائی کے لیے دوسری اہم شرط اس شخص کا سعودی عرب میں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ فائنل ایگزٹ اسی کا لگایا جا سکتا ہے جو سعودی عرب میں ہو۔ سعودی عرب سے چھٹی یعنی خروجہ ایگزٹ انٹری پر گئے ہوئے کسی شخص کا فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ خیال رہے خروجہ پر گئے ہوئے لوگوں کا ویزا یعنی اقامہ جو ہے وہ کینسل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کے مطابق کفیل جوازات کی جانب سے دی گئی سہولت خروج والا میعاد یعنی کہ یہ بندہ گیا اور واپس نہیں آیا، اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے اقامے کو کینسل کروا سکتا ہے۔ یاد رہے وہ غیر ملکی جن کے اقامہ ان کے کفیلوں کی جانب سے کینسل کرا دیے جاتے ہیں تو ان پر 3 سال کی جو پابندی ہے وہ لگتی ہے۔ ایسے لوگ 3 سال کے دوران صرف اپنے اسی کفیل کے ویزے پر دوبارہ آ سکتے ہیں، کسی دوسرے کفیل کے ویزے پر نہیں آ سکتے۔ ویکسین لگوانے والوں میں اموات کی شرح بہت کم ہے۔ سعودی سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ بن مفرح سیری نے کہا ویکسین لگوانے والے ایسے لوگ جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان میں اموات کی شرح بے حد کم ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سیکرٹری صحت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا جو لوگ ویکسین کی تمام ڈوزز لے چکے ہیں اور وہ کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں ان میں اموات کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی بھرپور مہم چلا رکھی ہے۔ گزشتہ سال انہی دنوں میں ویکسین کی مہم کا آغاز کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ریاض دنیا کے ان 3 پہلے شہروں میں سے ایک ہے جہاں کے شہریوں نے کرونا ویکسین لینے میں پہل کی، اب اس کے پازیٹیو اثرات دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسیری نے مزید کہا ہر وہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کو سراہتے ہیں جنہوں نے ویکسین سے متعلق سازشی مفروضوں پر توجہ نہیں دی اور پہلی فرصت میں کرونا ویکسین لگوانے کا اہتمام کیا۔ حرمین عجائب گھر مرمت کے لیے وقتی طور پر بند کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین عجائب گھر مرمت کے کام کے باعث بند کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عجائب گھر میں عمارت سمیت نوادرات کی مرمت کا کام ہو رہا ہے۔ حرمین انتظامیہ کے تحت عجائب گھروں کے شعبہ کے سربراہ انجینئر ماہر بن منسی الزہرانی نے بتایا کہ معمول کی مرمت کے دوران وقتی طور پر ہم زائرین کا استقبال کرنے سے قاصر رہیں گے۔ انہوں نے کہا مرمت کے کاموں کے علاوہ عجائب گھر کی سینیٹائزنگ کا کام بھی ہوگا۔ کام ختم ہونے کے بعد عجائب گھر کو دوبارہ کھول دیا جائے گا جس کی اطلاع باقاعدہ طور پر کر دی جائے گی۔ جزان میں 10 کلو چرس ضبط، شہری گرفتار۔
جازان پولیس نے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے 10 کلو چرس ضبط ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شہری نے منشیات گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپا رکھی تھی۔ جازان ریجن پولیس نے کہا کہ الدائر کمشنری پولیس نے سرحدی فورس کے تعاون سے کارروائی کی ہے۔ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ مذکورہ شہری منشیات کی بڑی مقدار الدائر کمشنری میں سپلائی کرنے جا رہا۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے چوکی نصب کی گئی اور اس کی گاڑی کے خفیہ خانوں سے چرس ضبط کی گئی۔ مذکورہ شہری سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد اسے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔